السلام علیکم. کل دوستوں میچ کھیلا گیا، سیمی فائنل تھا آسٹریلیا سے پاکستان کا. بہت ساری تفصیلیں سامنے آئی، لیکن کچھ نکات ہیں، ضروری نکات ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے سامنے گوشت گزار کر دوں، کیونکہ میں بھی کرکٹ کھیلتا رہا ہوں اور بہت عرصہ نہیں کھیلی، لیکن کھیلی الحمدللہ، اور کچھ سوچ بوجھ رکھتا ہوں. میچز دیکھنے کا ٹائم نہیں ملتا، لیکن کل خاص طور پہ میچ دیکھا. ظاہر دلچسپ میچ تھا. بات دو تین بڑے اہم ہیں. ویسے تو ہار جیت ہوتی رہتی ہے، اور ہار جیت ظاہر ہے کہ کھیل کا حصہ ہے، اور ہمیں غم نہیں کرنا چاہیے. افسوس تو ہوتا ہی ہے ظاہر ہے کہ مسلسل جو ٹیم میچ کھیلتے جیتتی آ رہی ہے اور وہ ہار گئی، تو افسوس تو ہوتا ہے. پوری قوم دیکھ رہی ہوتی میچ، تو ظاہر ہے کہ اور بھی صدمہ ہوتا ہے. پوری دنیا میں دیکھا جا رہا ہوتا ہے میچ. اور پاکستان کی مسلسل اچھی پرفارمنس رہی اس کی وجہ سے بھی، اور ساتھ ساتھ جو ہے کل کی بھی پرفارمنس اچھی تھی، بری نہیں تھی. لیکن جب میچ ہار جاتے ہیں تو پھر جو ہے نا تمام کمزوریاں سامنے آنے لگتی ہیں، اور جیت جاتے ہیں تو کمزوریوں پر پردہ ڈل جاتا ہے. تو ہے ہی، لیکن جائزہ ہونا چاہیے، احتساب اور جائزہ ضروری ہے سیکھنے کے لیے، مستقبل کے لیے. تو تبصرے بہت سارے آئے ہوں گے، لیکن ایک دو تبصرے میں سمجھتا ہوں وہ نہیں نظر آ رہے مجھے. ایک تو یہ کہ ٹیم کے کھیل کے دوران مشورے ہونے چاہیے تھے، بیچ بیچ میں مشورہ نہیں کیا گیا، کیونکہ سینئرز موجود تھے، کپتان بھی موجود تھا، اور کپتان سے اوپر سینئر لوگ بھی موجود تھے. تو چاہیے تھا کہ وقت کے ساتھ اسٹریٹجی بہت تیزی سے بدلی. ٹھیک ہے، میچ کی جو نے کروٹیں لی اس دوران جو ہے نا، وہ دیکھیں آسٹریلیا ٹیم ایک گھاگ ٹیم ہے، سمجھتی تھی. اس نے ہمارے کھلاڑیوں کی کمزوریوں پہ نظر رکھا، لیکن ہم نے ان کی کمزوریوں پہ نظر نہیں رکھا. ہماری اسٹرینتھ کا ان کو اندازہ تھا، ہم نے ان کی اسٹرینتھ کا اندازہ نہیں لگایا. اچھا، یہ ساری چیزیں ظاہر ہے کہ دوران کھیل جو ہے کوئی مشورہ ہوتا اور اسٹریٹجی بنتی رہتی بیچ بیچ میں، تو شاید یہ مسائل نہیں آتے. لیکن ہوا یہ کہ میچ چلتا رہا تیزی سے، آنند فانند دیکھتے کیا سے کیا ہو گیا، سب دیکھتے ہی رہ گئے، اور جناب میچ پاکستان ہار گیا. اب دیکھیں، مثال کے طور پر آپ یہ دیکھ رہے تھے کہ اچھا لوگوں نے کہا کہ اسپینرز لانے چاہیے تھے ہمیں. میں نہیں مانتا، نہیں، اسپینرز کا مسئلہ نہیں تھا، مسئلہ اسٹریٹجی کا تھا. فاسٹ بالر اگر تھا، آفریدی صاحب اگر گیند کر رہا تھا وہ بندہ، تو اس نے بس ایک ہی ٹون اختیار کی جس میں اس کو کامیابیاں ملی. ٹھیک ہے، بیٹنگ پہلی جو ہوتی ہے اس میں یہ بالنگ کامیاب ہوتی ہے، لیکن سیکنڈ ٹائم ظاہر ہے کہ وہ پچ کی صورتحال کچھ اور ہو جاتی ہے، اور بیٹ پر اچھی گیند آتی ہے. اب اس نے وہاں پہ شاید اپنا یہ آفریدی نے اس نے اپنی یہ چینج کرنی چاہیے تھی، اسٹریٹجی چینج اس طرح کرنی چاہیے تھی کہ وہ گیند کو آگے پیچھے مرتے، وہ ایک ہی جگہ مار رہے تھے، ان کو پتا تھا کہ بالر یہیں گیند کر آئے گا اور یہیں وہ ماریں گے. اس نے اسی چیز کا فائدہ اٹھایا. بھائی یارکر مارتے، کوئی اور ادھر ادھر سائڈ سے گیند مارنے کی کوشش کرتے، جس کی وجہ سے آسٹریلین کھلاڑیوں کو اتنی آسانی سے چھکا مارنا نہیں پڑتا. انہوں نے اس کو تاک لیا، یہ اس کی کمزوری تھی کہ اس نے وہی گیند مارنی ہے، اور یہ انہوں نے اپنی اسٹرینتھ کا فائدہ اٹھایا اور اس کو وہاں سے آرام سے 6 کرتے چلے گئے. تو لہٰذا یہ سب چیزیں ظاہر ہے کہ وہ ایک نیا کھلاڑی ہے، نیا فاسٹ بالر ہے. یہ سینئر کو چاہیے تھا، کپتان کو چاہیے تھا مشورہ دیتا، مشورہ کرتے اور اس کو اسٹریٹجی بدلتے. اسپنر کا مسئلہ نہیں تھا، اسپنر پیٹتے. اسی طرح ہمارا پرانا مسئلہ یہ کہ ہماری ٹیم ایکسائٹڈ ہو جاتی ہے، اور یہ ہوا. پاکستان ایکسائٹڈ ہوا، پاکستان نے میچ کو سیریس نہیں لیا. یعنی بابر اعظم نے اپنی ایک ویڈیو میں یہ بات کہی تھی جو کہ وائرل ہوئی کافی، کہ بھائی ٹھیک ہے میچ ہم جیت رہے ہیں، اللہ کا شکر، اچھی پوزیشن، ایکسائٹڈ نہیں ہو، ایکسائٹڈ ہو کے نہیں کرنا. آپ دیکھیں کہ درمیان میں جب پاکستان کی پوزیشن اچھی ہو گئی تو ایزی لے لیا پاکستانیوں نے اور ایکسائٹڈ ہو گئے. اس کی وجہ سے اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس نے آسٹریلیا نے اپنی منزل طے کرنا شروع کر دی کامیابی کے لیے. اسی طرح سیریز کی جب میں بات کر رہا ہوں کہ پاکستان سیریس نہیں تھا، دیکھا جائے تو اس نے ایزی لیا میچ کو. یعنی آپ کا رن آؤٹ چھوڑنا، دیکھیں وہ تو میچ کا جو کیچ چھوٹا وہ تو تھا ہی، کیچ جو چھوڑا وہ تو گیم چینجر ہوتا وہاں پہ، لیکن اس کے علاوہ بھی کئی جگہوں پہ فیلڈنگ خراب تھی. اس کے علاوہ جو ہے جیسے رن آؤٹ
رن آؤٹ میں اتنی جلدی کیا تھی مارنے کی؟ جب کھلاڑی اتنا دور تھا، بیٹسمین نہیں پہنچ پاتا، آپ تھوڑا سکون سے نشانہ لے کے اگر گیند مارتے تو وکٹ میں لگتی گیند، یہ مواقع ضائع کی گئے۔ اس طرح اور جگہوں پہ جس طرح سیریس ہو کے، جس طرح سنجیدگی سے بالنگ بیٹنگ فیلڈنگ کرنی چاہیے تھی، اس طرح نہیں کی، اور اس کا فائدہ جو ہے نا وہ بھرپور اس نے اٹھانا۔ ایک چیز بڑا ذہن میں رکھیں، مینجمنٹ میں چیز ہوتی ہے کہ دوسرے کی اینک لگا کے دیکھو، دوسرا کیا سوچ رہا ہے۔ یہ آسٹریلیا نے اختیار کیا، اس نے ہماری کمزوریوں پہ نظر رکھا، ہماری اینک لگا کے دیکھا کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں۔ ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ آسٹریلیا کیا کرنے جا رہا ہے، اب آسٹریلیا کے کھلاڑی کیا کریں گے، اس کے بیٹسمین کیا کریں گے، یہ ہم نے نہیں سوچا، اور یہ ہماری کمزوری تھی۔ آخری بالرز میں بھی جب ہماری بیٹنگ کر رہی تھی ٹیم، تو اس میں بھی آخری جو اوورز تھے اس میں بھی آسٹریلیا کیا اسٹریٹجی اختیار کرے گا یہ ہمارے خیال میں نہیں تھا۔ تو لہٰذا دوسروں کی اینک پہ نظر رکھو، دوسرے کی اینک لگا کے دیکھو، دوسرے کی نظر سے دیکھو، تو بہت سی چیز سمجھ میں آتی ہے۔ یہ کام آسٹریلیا نے کیا، ہم نے نہیں کیا۔ حالانکہ یہ مینجمنٹ کا اصول ہے، اور یہ اصول میں نے بتایا کہ ایک تو مشورے کا، یہ مسلسل ہمیشہ ٹیم کو چاہیے فیوچر میں کہ مسلسل مشورہ کریں، اور یہ پاکستانی ٹیم کے کوچ کا کام ہے، پاکستانی حکومت کے جو سوجھ بوجھ رکھنے والے تعلق رکھتے ہیں کھیل سے، ان کا یہ کام ہے کہ یہ، حالانکہ ماشاءاللہ نمازی ٹیم میں اچھے ہیں، اور قرآن کا حکم ہے کہ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، مشورہ کرو اپنے معاملات میں۔ تو یہ ہمیشہ دوران میچ مشورہ کرنا چاہیے، اس کے فوائد ہوتی ہیں، اور بھی ٹیمیں کرتی ہیں، لیکن کل پاکستان نے جلد بازی کی اور مشورہ نہیں کیا۔ تو امرهم شورى بینہم، اس پہ عمل ہونا چاہیے، ساتھ ساتھ جو ہے اس مینجمنٹ کے اصول کے مطابق کہ دوسرے کی نظر سے دیکھا جائے، تو شاید یہ چیز نقشہ نہیں ہوتا۔ خیر بہرحال میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہار جیت تو ہوتی رہتی ہے، اور ہار جیت کھیل کا حصہ ہے، لیکن ہمیں اپنی کمزوریوں پہ نظر ثانی کرنی چاہیے، دیکھنا چاہیے آگے، اسی لحاظ سے اسٹریٹجی بنانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو کامیاب کرے، پاکستانی ٹیم کو ہمیشہ کامیاب کرے، اور دین اور دنیا دونوں جہاں میں کامیابی دے۔ اللہ حافظ۔ انتخاب سوری بھی اجازت دی، اللہ حافظ۔